وقال السلام عليكم يا رسول الله الحمد لله السلام ويستمع التحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني نظرت سماعا مغنية ولا أرض مغنية ولا تدع منيرا ولا شمس مغنية ولا تغنية ولا تحنية ولا تغنية يسري إلا بيسركم ورحمتكم فقد حسبني أن أكون أرضكم فحتى أزورني يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا بني مغيث إن أنت ودخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا بني إن الله قد واحد يقول إنما عليكم بالواحد سلطانا ويسرع إلى البيت ويستغفركم تذكيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي يا رسول الله أخبرني بالأفضل وعليكم السلام ما تركت الكساء من مؤمن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي مصطفى رسالة الأنبياء ما ذكر قبلنا هذا في تمكين الموت الحالي وفي يوم شهدنا ومحيطنا إنا نزلت عليهم رحمة وحفظ منهم الوارث واستغفرت لهم الله إلى أن يتقربوا. وقال عليهم وقال الشيخنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الأنبياء والخالق ورسالة الأنبياء وأسر حقنا هذا بتحكيم الله على الأرض وفيه شهدنا ومحيطنا وفيه محكوم إلا فرجنا حقا ولا محكوم إلا ورشد الله ولا تعرف حديث إلا ولا حدث. وقال علي الإنسان والله رزقنا والله حسنا وسلم على ذلك الشيء وعنه وسلم في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اور علیہ السلام کی شان کی سلام کے نشانہ عارف گیا دنیا سے غریب ہوگا سہارا. سہارا یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا. چھائی ہے پیابی نرمی پار حرم پر.
صبح کا تارا میت پہ غزلوار حسین طاہر گیا تھا میت پہ غزلوار حسین طاہر گیا تھا بابا نہیں دنیا میں تو پھر کون سوارا بابا نہیں دنیا میں تو پھر کون سوارا آج گیا دنیا سے غریبوں کا سہارا یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا زینب نے کہا پھر مجھے پار دکھا دو زینب نے کہا پھر مجھے پار دکھا دو اب روٹ کے بابا نہیں آئیں گے دوبارہ اب روٹ کے بابا نہیں آئیں گے دوبارہ یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا آج اٹھ گیا دنیا سے غریبوں کا سہارا اب سوچ کے خود ڈوب گیا اپنے لہو میں اب سوچ کے خود ڈوب گیا اپنے لہو میں اور جس نے کہ اسلام کی کرتی کو بھرا یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا آج اٹھ گیا دنیا سے غریبوں کا سہارا یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا تارا خدا خاطب الانبیاء والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد سوال جو بھی ہو میں لاجواب کر دوں گا فرشتوں میرے گناہ بے شمار ہیں تو کیا فرشتوں میرے گناہ بے شمار ہیں
دو سارے حساب کر دوں گا لہد میں اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
جزاک اللہ. فاتحہ. ایک سے زیادہ نماز پڑھنے والے محمد وعلى محمد صلوات.
مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بہت ضرورت نعرہ صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات.
على مجلس سوئم ہے مجلس کریم اور اس نبی سے بار بار پڑھنے کا بہت ثواب ہوتا ہے. رمضان میں ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب 70 آیت کا ثواب ملتا ہے. جب ہم ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 22 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ بار بار فاتحہ پڑھا ہے. ثواب الفاتحہ رضا نبی میں سے رضا سے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. عزیزان گرامی فضل فرش فضائے حسین ابن علی پر اور فرش رضائے علی پر بیٹھے ہوئے مومنین اور مومنات. پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی 186 آیت پہ مومنوں کو اور صبر کرنے والوں کو اہم خطاب کیا ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایک خاص
دل میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تھوڑی دیر آپ کو زحمت ہوگی تو پروردگار عالم نے خلقت کائنات کو اس لیے بنایا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت اس پہ لازم ہے، انسانوں پہ لازم ہے اور جنات پہ لازم ہے۔ تو اب اس دنیا میں گزر کے انسان کو ایک امتحان گاہ سے گزرنا ہے، اور امتحان گاہ سے گزر کر ایک دوسری عالم میں چلا جانا ہے۔ لیکن جو حساب و کتاب اور جو امتحان ہے وہ فقط انسان کا ہے، عبادت کے لیے انسان کی ہے وہ جنات۔ تو پروردگار عالم نے اس کائنات کو اس لیے خلق کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو دوسرے مرحلے پر اللہ نے تمام جو عالم ہے، 6 عالم ہیں جہاں سے انسان روح کی گزرتا ہے، اور پھر اس عالم میں ناسوت میں جسے دنیا ہے، تھوڑی سی پھر آسان ہو گئی۔ اس عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں انسان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان گاہ سے گزر کے جب اس عالم کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے امتحان میں کتنے نمبر حاصل کیے، اور اتنے امتحانات کے نمبر حاصل کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے عالم کی تیاری کرتا ہے اور دوسرے عالم میں اسے جانا ہوتا ہے۔ ضرور پڑھے محمد بھائی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو انسان کو اس دنیا میں آنا ہے اور انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے، کچھ گزارتا ہے اور پھر دوسرے عالم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب جب دنیا سے ایک شخص جاتا ہے تو آپ اس دنیا میں جب ہوتا ہے تو آخری وقت ہو تو انسان علاج بھی کراتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، جو کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ایک باپ اگر چلا گیا تو اس کی بیٹی، اس کی زوجہ، اس کے جانے والے، اس کے بھائی، جب وہ دنیا میں تھا تو بھی اس کے لیے خدمتیں کر رہے تھے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خدمت کو جاری رکھیں۔ اب خدمت کا رخ حیات بدل جاتا ہے۔ جب انسان نے پوری کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد جانے والے کو بچا نہ سکا اور موت نے اسے
موت سے ہمکنار کر دیا. تو اس منزل پر پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ جس کا کوئی چلا گیا، زوجہ کا شوہر چلا گیا، بیٹی کا باپ چلا گیا، بھائیوں کا بھائی چلا گیا، اب جانے والے کے بعد اس کے پسماندوں میں دکھ، افسوس اور بلال ہوتا ہے، اور وہ ایک کیفیت میں آ جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا یہ کہ ہم نے یہ دعا کی قبول نہ ہوئی، ہم نے یہ اعمال کیے قبول نہ ہوئے. تو ایسے میں ہم اس منزل پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب دکھ پہنچتا ہے، جس کا کوئی چلا جاتا ہے، تو اگر وہ محمد اور آل محمد کا جانے والا اور چاہنے والا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کی دل جوئی کرتا ہے. یہ جو آیت سورہ بقرہ کی ہے، یہ ایک مومن یا مومنہ کی ایک خاندان کی اللہ دل جوئی کرتا ہے. اب وہ دل جوئی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب جب کوئی دنیا سے چلا گیا تو ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ ہم، کیونکہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم اللہ سے نعوذ باللہ بغاوت کرتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اب تو ہم دعا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا جانے والا باوجود دعا میں چلا گیا، باوجود کے علاج اپنے بہترین کرایا چلا گیا. پوری کوشش کرنے کے بعد یہ سمجھیں کہ اللہ کی امانت تھی چلی گئی، اور یہ سوچیں کہ اللہ صاحب حکمت ہے، اس نے جو وقت معین کر دیا کہ اس کی حکمت ہے. تو جو ایسے میں جانے والے کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کی آیت آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کی جنہوں نے صبر کیا مصیبتوں پر. جب مصیبت اور اس کے بعد جب مصیبتیں آئیں تو کیا کہا؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور جب تم کہو گے تو اللہ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علیہم صلوات ورحمۃ من ربہم، ایسے ہی صاحبان صبر کے لیے اللہ کا درود ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، صاحبان ہدایت ہیں. درود پڑھے محمد پر. تو انسان کی تسلی دیتا ہے، باپ چلا جائے تو بیٹی کی تسلی ہے، شوہر چلا جائے تو زوجہ کی شریک حیات کی تسلی ہے، بھائی چلا جائے تو بھائی کے لیے تسلی ہے، بہن کے لیے تسلی ہے. تو یہ اللہ اپنے بندوں کو محبت کر کے یہ رکھتا ہے. اور اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ نہ کوئی کائنات میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی کائنات میں اس مرضی کی طرح جا سکتا ہے. کیا کوئی ہے کہ اپنی چلتی ہوئی نفسوں کو بند کر دے، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو بند کر دے؟ نہیں کر سکتا ایسا. اور کوئی ہے کہ دل بند ہو جائے تو چلا دے، اسے نفسیں ڈوب جائے تو چلا دے، سوائے علی کل شیء قدیر. تو کائنات میں آنا بھی آپ کی مرضی سے نہیں، کائنات میں جانا بھی آپ کی مرضی سے نہیں. تو اس منزل پر اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ عرصہ حیات اس دنیا میں گزارنا ہے. ہر انسان کو اللہ نے ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو ایک خاص وقت دے دیا کہ اس وقت میں تجھے مہلت دی، اب تیری مرضی ہے کہ تو انا آدھائنوں. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اسے بھیجنے کے بعد اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو پھر یہ وہ سمجھتا، بندہ یہ کہتا نا قیامت میں پروردگار عالم تو نے ہمیں ہدایت نہ دی، اگر ہدایت دیتا تو ہم اس منزل پر پہنچتے. تو پروردگار
پروردگار نے پہلے ہدایتوں کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، پھر انسان کو بھیجا، اور پھر انسان کی تربیت کر کے ہدایت دے کے انا آذینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم پڑھتے رہتے سورۃ دہر میں کہ ہم نے انسان کی ہدایت کر دی سبیل کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، حق کی طرف. اب اگر وہ چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کر کے ہدایت پا جائے، اور اگر نہیں چاہے تو ہدایتوں کے راستے کی مخالفت کرتا ہوا اللہ قبر کی منزل پہ داخل ہو جائے. درود پڑھے محمد پر صلی علی محمد. تو اب دنیا میں بھیج دیا تو ہادیوں کو پہلے بھیجا، ہدایت کو پہلے بھیجا، انسان کو بعد میں بھیجا تاکہ انسان وہاں تک پہنچے. اور اب یہ کہ اس دوران بس تھوڑی سی یہ تمید ختم ہو رہی ہے اور پھر آپ کی اذان عالیہ میں لطف آئے گا، مگر چونکہ ہمیں موت کا تذکرہ کرنا ہے اور مولا امیر المومنین نے یہ کہا کہ اپنی موت کو یاد رکھو، تو اب اس مرحلے پر یہ کچھ گزارشات بہت ضروری ہیں کہ انسان دنیا میں آئے گا، اسے عمل کرنا ہے اور عمل کر کے اسے دنیا میں جانا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے اپنی کامیاب زندگی برپا کرے، اور یا اس حضور میں مبتلا ہو کے اپنے لیے دائمی موت کا سبب بن جائے. اب اس کے بعد یہ کہ اب موت ایک ہے حیات ظاہری اور ایک ہے حیات حقیقی اور حیات دائمی. حیات ظاہری کو ہے جو دنیا میں ہم چل کر رہے ہیں، اس حیات کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور حیات حقیقی یہ ہے کہ اس موت سے گزر کے ظاہری جو دوسری اس کو حیات ملے گی، جو قبر سے ہو کر راستہ جاتا ہے، وہ حیات دائمی ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی. اس کے بعد انسان دوبارہ نہیں بنے گا. اس دنیا میں تو اس کو موت سے مرنا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک دفعہ موت سے گزرنے کے بعد جب دوسرے عالم میں پہنچے گا، جب وہ عالم برزخ میں، عالم ملکوت میں پہنچے گا، تو اس کے بعد اس کو موت نہیں ہے، وہ زندگی ہے جو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. برزخ کی زندگی 1 سال سے لے کر ملین سال تک ہو سکتی ہے، کچھ نہیں پتا. جب تک کہ روز محشر نہ ہوگا عالم برزخ چلتا رہے گا. اور یہی میرے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے مگر برزخ کے لیے اپنا انتظام کر کے آنا. ضرور پڑھیں محمد بھائی. اب یہ کہ پروردگار عالم نے ہدایت اول کی منزل پر 1,24,000 انبیاء کو بھیج دیا، اور پھر آپ کے لیے رحمت، فضل، کرم کرتے ہوئے اللہ نے شاہدن و مبشرن و نذیرا کی منزل پر سرکار محمد مصطفیٰ اور اس نے آپ کو عبادتوں کے طریقے بتائے، عبادتوں کے طریقے بتائے. اب اگلے مرحلے پر کہ جب سرکار دنیا سے چلے جائیں تو پروردگار عالم نے انسان کی ہدایتوں کا اہتمام رکھا، اور وہ ہدایت اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، پھر اس کے رسول اور صاحب امر کی اطاعت کرو. یعنی اللہ نے آپ کو 3 اطاعتیں دے دی: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت. یہ اطاعتیں آپ کو دے دی. اب جس نے ان 3 اطاعتوں پر عمل کیا اس کا نام اعمال اس کے مطابق ہوگا. اچھا، جب دنیا میں آ گیا انسان تو اب کاتبین کرامین
اور وہ اس کے ہر نیک کام کو بھی لکھتے ہیں اور اس کے ہر برے کام کو بھی لکھتے ہیں، جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رول بنا کے پرچہ بنا کے اس کے ساتھ تھاما دیا جائے گا، اس کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، جو روز محشر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، مومنوں کے ہاتھ میں دائیں طرف دائیں ہاتھ میں اور غیر مومن کے بائیں ہاتھ میں۔ اب یہ ہے کہ جب صاحبان ایمان ہیں تو صاحبان ایمان کو اللہ نے کچھ اور درجہ دیا ہے کہ جو مومن کی مرتبے پر ہے ان کی اور درجہ ہے۔ کس کی عطا ہے؟ آخری آسان ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے سورہ مائدہ 55ویں آیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب الامر کی۔ تو پروردگار عالم تشریح تو کر دے، تو پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اطیعوا اللہ کے لیے کہا اللہ نے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تمہارا مولا اللہ ہے، وہ رسول ہو اور تمہارا مولا تمہارا آقا رسول ہے۔ اور پھر تمہارے امتحان کے لیے تمہارے غرض کے لیے اللہ نے آیت کو متشابہ کر دیا۔ جہاں اللہ آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا وہاں آیت کو محکم کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واضح محکم ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم متشابہ ہوگی، نہیں معلوم کون ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا انما ولیکم اللہ محکم ورسولہ تمہارا رسول، اور اب بھی تمہارا امتحان شروع ہو گیا کہ تم کیسے پہچانتے ہو اس ذات کو جس کا ایمان جس پہ لانا ضروری ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور زکات کو دیتے ہیں اس وقت جو رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ درود پڑھے محمد پر علی محمد۔ تو یہاں پہلی اطاعت اللہ کی اطاعت انما ولیکم اللہ، دوسری اطاعت رسول کی ورسولہ، اور تیسری اطاعت اولی الامر کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، وہ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور زکات کو دیتے ہیں جب کہ حالت رکوع میں۔ اب عجیب مرحلہ ہے کہ قرآن حکیم قرآن مجید جب صلاۃ کا ذکر کرتا ہے تو زکات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، تم صلاۃ کو قائم کرو، زکات دو، صلاۃ کو قائم کرو، زکات دو، صلاۃ کو قائم کرو، زکات دو۔ تو پروردگار عالم کوئی مثال تو بتا دے، یا تو ہم زکات دے سکتے ہیں یا ہم صلاۃ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم صلاۃ پڑھ رہے ہوں گے تو ہم زکات نہیں دے سکتے، ہم زکات دے رہے ہوں گے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو پروردگار عالم کوئی مثال تو دے، کوئی مثال تو دے۔ تو پروردگار کے رسول نے کہا چلو جا کے مسجد میں دیکھو کوئی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ پڑھ رہا ہے، صلاۃ کی حالت میں ہے، اور ایسے میں سوال کرنے والا سوال خالی کرنے آتا ہے۔ تو اول و آخر میں اس نے جب اللہ سے سوال کیا، پہلے وہ آیا، سرسری گزرتا ہوں اس سے، جانا کسی اور مسجد پر ہے، تو پہلے مسجد میں آ کے سوال کرتا رہا سب سے، کسی نے اس پر توجہ نہ دی، علی بھی خاموش تھے۔ کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسائل ہے کہ علی جب صلاۃ کی حالت میں ہوتا ہے نا مولا کا، تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس طرح عبادت میں منہمک ہوتا ہے علی کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور دین اس کے پیر سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو وہ عبادت الہی میں منہمک ہے، اور جو منہمک ہے تو اب اسے دنیا داری کی خبر نہیں۔ جب وہ مایوس ہوا سوال کرنے والا
اور مسجد کے ذہن میں اب اس نے رخ بدل دیا. اب بندوں کے خطاب کو روک دیا. اب اللہ سے کہنے لگا پروردگار میں تیرے گھر آیا تھا اور میں نے ان سے کچھ مانگا اور انہوں نے مجھ سے کچھ عطا نہیں کیا. اب یہ آواز ہے عرش پر اللہ کے پاس. یہ اللہ تو ہر جگہ ہے. اب جب اللہ کے پاس آواز پہنچ گئی تو انما ولیکم اللہ میں اللہ کی ولایت کا تعلق علی کی ولایت سے. تو جب اللہ کے روح کو دعا پہنچی تو وہ دعا ولایت کے ذریعے سے علی تک پہنچی اور ادھر اس نے اللہ سے کہا ادھر خالد رکوع میں مشتری کو بڑھا دیا. تو پھر یہ مثال قائم ہوئی کہ ایک ہی ہے کائنات میں کہ جو ایک وقت صلاۃ بھی قائم کرتا ہے اور زکات بھی دیتا ہے. وہ کوئی اور کچھ نہیں پوری روپر میں پوری کائنات میں دیکھو سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. تو اب اس عالم میں علی کو اللہ نے ایمان قرار دے دیا. یعنی یہ ایسا علی ہے کہ جو اس منزل پر جو اولے الامر بھی ہے جو اللہ کا ولی ہے. اب کیا ہے کہ اس ولی کے ماننے والے کو انعام کیا دیا جائے گا. تو پھر رسول نے کیا کہا آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے ایسا ہے جیسے شہید ہے. ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. جو آل محمد کی محبت میں علی اور اولاد علی کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ مغفرت ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس دلیلوں کے بعد کہ جب انسان علی والا ہو جائے یہ عقائد اس کے اتنے مضبوط ہو جائیں تو اب یہ ہے کہ اس منزل پر اللہ اسے خصوصی انعامات عطا کرتا ہے. اور ان انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ دنیا والوں کے جو غیر مومن ہیں یا مومن سے مراد وہ جو علی پر ایمان لاتا ہو اسے مومن کہیں گے. اب جو غیر مومن ہے ادھر موت سے ہمکنار ہوا ادھر اس کا نامہ عمل بند ہو گیا. اور جو علی والا ہے اس کے نامہ اعمال کو اللہ کھلا رکھتا ہے. اور وسیلہ محمد اور آل محمد سے جو جانے والے چلے گئے لیکن جو ہے جو ایمان کی منزل پر ہے اب جانے کے بعد کسی بھی مومن کے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو کھلا رکھتا ہے تاکہ اس کے لیے مغفرت ہوتی رہے. اب رضا حیدر نقوی دنیا سے چلے گئے ٹھیک ہے. سید میاں آل محمد بھی سادات ہیں مومن ہیں دنیا سے چلے گئے. تو اب جانے کے بعد نامہ اعمال بند نہیں ہوگا بلکہ جو ان کے گھر والے خانے والے بھائی ہو بیٹی ہو زوجہ ہو وہ جو عمل اس دنیا میں کریں گے وہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اس کے انعام میں درج ہو جائے گا اس کے اعمال میں درج ہو جائے گا اور اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا جائے گا. جتنا جتنا تم اس کے اعمال کو بھیجتے جاؤ گے اتنا اتنا اس کا عمل بلند ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا ہدیہ جو ہے وہ ہدیہ یہ ہے کہ درود پڑھتے رہیں محمد و آل محمد پر اور قرآن کی تلاوت مومن کے لیے موت علی کی زیارت ہے. ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی تو اگر علی کا چاہنے والا ہے تو جب اندھیرے میں قبر میں دیکھے گا تو مانوس شخصیت کو دیکھے گا جسے دنیا میں پکارتا تھا وہ میری مدد کو آ گیا. اور جو اس کے برخلاف ہے اس کے لیے اندھیرا ہے اس کے لیے ظلمات ہے اس کے لیے حقیقی موت. تو میرے مولا منبر کوفہ سے کہتے ہیں کہ موت کو طاری کر لو اس سے قبل کی موت تو پر طاری ہو.
سنا ہے اور جو میرے مولا بار بار اوپر سے موت کا درس دیتے تھے تو خاموش ہو جاتے سناٹا تھا. یہ کیفیت میری علی والے کو موت سے خوف نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ علی تو یہ کہتا ہے کہ علی پہ موت آ پڑے یا موت علی پہ جا پڑے، علی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس منزل پر علی کا جانے والا سن رہا ہے. علی منبر کوفہ سے درس دے رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، اور حارث حمدانی سن رہا ہے مولا کے کلام کو. جب مولا کے کلام کو سن رہا ہے اور سنتے سنتے اس کے چہرے کا تغیر پڑنے لگا تو مولا کیا ہے مولا کائنات نے کہا حارث حمدانی ادھر آؤ، یہ تم نے یہ کیفیت کو چاہیے. مولا موت کا اتنا سخت تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے. کہا اچھا حارث، اگر ہم تمہارے پاس آ جائیں موت کے وقت تو پھر کیسا ہو؟ کہا مولا پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے اگر آپ موت کے وقت ساتھ ہو. تو کہا اچھا، اب یہ کہہ کے خطبہ جاری کیا مولا نے اور حارث حمدانی سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر جب مولا نے تذکرہ کیا پھر اسے خوف آ گیا. معرفت کی کمی تھی اس لیے وسوسہ ذہن میں آیا. مولا نے کہا حارث اب کیا مسئلہ ہے؟ تو حارث نے کہا مولا کبھی کبھی آپ امور مملکت کے کام سے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو مسکرائے علی اور کہا کہ تم جدھر جدھر جاؤ گے جدھر جدھر چہرہ موڑے گے اللہ کے وجہ کو پاؤ گے، اللہ کے چہرے کو پاؤ. ضرور پڑھو تو اب اس ساتھ تو میں کچھ اور لکھتا کہ جب ہم نام علی مظہر العجائب کہتے ہیں تو ایک کروڑ پکارے، ایک کھرب پکارے، ایک پکارے، علی ہر ایک کے پاس مدد کو جاتا ہے. اور میں مختلف مثالیں پیش کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ماہ رمضان ہے اور روزے کی حالت ہے تو چلو اس اعتراض کو دیکھتے ہیں کہ علی ایک وقت میں ہر جگہ کیسے آتا ہے، کیسے علی ہر ایک مومن کی مدد کرنے کے لیے لاکھوں لوگ دنیا میں جاتے ہیں مومن، تو علی کیسے جاتا ہے. تو اب چلے مسجد چلتے ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے اور دو آدمی گفتگو کرتے ہوئے اندر آتے ہیں. مسجد نبوی ہے، مدینہ ہے، اور کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں. کیا ہوا کہ آج علی نے مجھے اپنے گھر افطار کے علی میرے گھر افطار کی دعوتوں کا قبول کر لیا ہے. دوسرے نے کہا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ علی نے تو میرے گھر افطار کی دعوت کو قبول کیا. گفتگو ہو رہی تھی عشق علی بڑھ جائے اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو اب تھوڑی دیر میں وہاں پہنچے جناب ابوذر، اور آپ چاہتے ہیں کہ ابوذر سے دونوں نے کہا کہ آج تو علی نے ہمارے گھر افطار کا وعدہ کر لیا ہے. تو پھر کہتی تحریر کیجیے کہ آسمان کے سب سے بڑے سچے جس کے لیے رسول نے کہا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی سچے بغیر کیا